الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو ایمان میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یعنی زبان سے ایمان کا اقرار کرنے کے بعد دل سے بھی ایمان کو قبول کر لو، دل سے بھی اس بات کا یقین کرو اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرو۔ یعنی دل کے اندر ایسے جذبات اور خیالات نہ آنے دو جو ایمان اور اسلام کے خلاف ہیں۔ اسی طرح اپنے زبان کو بھی اسلام میں داخل کرو، زبان پر ایسی باتیں نہ آنے دو جو شریعت کے خلاف ہے۔ اپنے دماغ کو بھی اسلام میں داخل کرو، دماغ میں ایسی سوچیں نہ لاؤ جس سے شریعت منع کرتی ہے۔ اپنے ہاتھ کو بھی اسلام میں داخل کرو اور اپنے کان کو بھی اسلام میں داخل کرو، اپنے پیٹ کو بھی، اپنی شرمگاہ کو بھی، اپنے پاؤں کو بھی، یعنی جسم کے ایک ایک عضو کو اسلام میں داخل کرو۔ صرف زبان سے ایمان یہ بھی نجات کا ذریعہ بنے گا آخرت میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے جسم کے ہر عضو کو ایمان میں داخل کرو۔ اگر ایسا ہے تو ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی ہم تو کلمہ پڑھ لیے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری زبان جو ہے اسلام کے تقاضے کے مطابق استعمال نہیں ہو رہی، ہمارا دماغ جو ہے وہ اسلام کے کہنے کے مطابق استعمال نہیں کیا جا رہا، اسی طرح ہمارا دل ہے اور پاؤں ہے، ہاتھ ہے، شرمگاہ ہے، جسم کا ایک ایک عضو ہے، اگر یہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل پیرا نہیں ہے تو ہم اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ آیت کریمہ میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں اپنے آپ کو مکمل طور پر داخل کرو، آدھا ادھر اور آدھا ادھر مت رکھو، یا صرف نام کے ایمان والے مت بن جاؤ بلکہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام میں ایمان میں داخل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بہت مشہور حدیث ہے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث مذکور ہے، بہت مشہور اور زبان زد حدیث ہے، اور ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے، مختصر بھی ہے لیکن اپنے اندر معانی کا ایک خزانہ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ یہ بتلا دیا اسلام کی صفت، مسلمان کی صفت، کہ مسلمان کی صفت یہ ہوگی کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، اور ایک لفظ اور بڑھائیے دوسری احادیث سے لے کر کے، کہ اس کے اعمال سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بہت مختصر حدیث ہے لیکن اس کے اندر معانی کا خزانہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مسلمان کی صفت بیان فرمائی کہ مسلمان جو ہوگا اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اور اس کے اعمال سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گا۔ اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اور اس کے اعمال سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ جیسے ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی عالم، کوئی مفتی اسے یہ نہیں کہے گا کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہو گیا، لیکن یہ بات کہی جائے گی کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں رہ گیا، کیونکہ نماز جیسی محترم بالشان عبادت، نماز جیسی اہم عبادت کو ادا نہیں کر رہا ہے،
لہذا نماز جیسی اہم عبادت کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ گویا اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اور اس کے اعمال سے کوئی محفوظ نہیں ہے، تو ایسا ہے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ جس طرح ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان ہے لیکن مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اسی طرح اگر کسی سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، تو مسلمان تو باقی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو زاہد بننا ہے، کسی کو بزرگ بننا ہے، کسی کو صوفی بننا ہے، تو کسی اور اللہ والے کے پاس چلا جائے۔ بہت سارے اللہ والے ہیں، لیکن اگر کسی کو انسان بننا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم تو صرف انسان بناتے ہیں۔ یعنی انسان اگر آدمی بن جائے تو اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جانوروں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ان 3 قسموں میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ بکری ہے، اب انسان اس سے فائدہ ہی حاصل کرتا ہے، یہ جانور تکلیف نہیں دیتے الا ماشاء اللہ۔ اس سے دودھ لیتے رہیے اور جب یہ دودھ دینے کے قابل نہ رہے تو اس کو استعمال کر لیجیے، اس کے گوشت کو استعمال کر لیجیے۔ تو یہ جانور تکلیف دینے والے نہیں ہوتے۔ اور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف ہی تکلیف دیتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، جانتے ہیں ہم۔ اور تیسری قسم جانوروں کی وہ ہے جو نہ تکلیف دیتے ہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ گیدڑ ہے، لومڑی ہے، جنگلوں میں رہنے والے بے شمار جانور ہیں، نہ انسان سے اس کا کوئی واسطہ ہے، کبھی کبھی واسطہ پڑ جاتا ہے لیکن عام طور پر نہ یہ جانور کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ اس سے نفع ہوتا ہے بظاہر۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جانوروں کی یہ تینوں قسم لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ کم از کم وہ جانور کے پہلے زمرے میں داخل ہو جائے، یعنی بکری ہے، گائے ہے، کہ جب تک ہے کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچاتا رہے اور مرتے مرتے بھی فائدہ پہنچا کر کے چلا جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور اگر اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم لومڑی گیدڑ کی طرح ہی ہو جائے کہ کسی کو نہ نقصان پہنچائے نہ کسی کو نفع پہنچائے۔ تو انسان کا سب سے بنیادی معاملہ یہ ہے ہم تمام مسلمانوں کا کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو انسان بنائے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو انسان بنا دیا تو صحیح معنوں میں اللہ کے قرب کو حاصل کر لیں گے۔ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف دینے والے ہم نہ بنیں۔ یاد رکھیں کہ نوافل ہم پڑھیں گے، مستحبات پر عمل کریں گے اور اسی طرح ذکر و اذکار کریں گے، تسبیحات کی پابندی کریں گے، یہ نفلی اعمال ہے۔ نفلی اعمال ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ کرنا چاہیے، سبقت کرنے والوں کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ درجات کو بڑھانے والے آخرت کے اعتبار سے، اور ہر ایمان والا آخرت میں اپنے درجات کو بڑھانے کا آرزومند ہوتا ہے، خواہشمند ہوتا ہے۔ تو نفلی عبادتوں کو انجام دینا یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، لیکن کسی انسان کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آدمی نفل کو ادا نہ کر سکے، تسبیحات کی پابندی نہ کر سکے، اللہ پوچھیں گے نہیں کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھی، تسبیحات کیوں نہیں ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم نے کسی کو ستا دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی تو اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا، اللہ گرفت فرمائیں گے، اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی کہ تم نے فلاں کو تکلیف کیوں پہنچائی۔ تو نفلی اعمال میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نفلی عبادات کو انجام نہ دیں، لیکن اگر نفلی عبادات میں کوتاہی ہوتی ہے، ہم بہت زیادہ نفل نہیں پڑھ پاتے ہیں، تسبیحات نہیں کر پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری گرفت ہو جائے۔ اسی لیے شریعت کا اصول ہے کہ اگر کسی نفل کام میں اور معاشرتی عمل میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے،
کسی نفل کام میں اور معاشرتی عمل میں، یعنی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو نفل کام کو چھوڑ کر کے معاشرتی عمل کو انجام دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو تکلیف سے بچایا جائے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس کی کتنی تاکید ہے۔ ہم سنتے ہیں بارہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کسی کو امام بناؤں اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں پر جو نماز کے وقت میں اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگا۔ یہ اتنی سخت تاکید ہے جماعت کے سلسلے میں۔ اور آپ کا عملی نمونہ یہ ہے کہ مرض الوفات میں، جب وفات کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امام بھی بنا دیا تھا، لیکن جماعت کی اہتمام کا، جماعت میں شرکت کا اس قدر اہتمام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے مسجد تشریف لا رہے۔ آپ اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی بتلا رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ ایک طرف تو یہ بات ہو گئی، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے تمام علماء کا متفقہ رائے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی آدمی کو ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہے یا اس کے بدن سے بدبو نکلتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنا منع ہے۔ وہ اگر آ کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اسے گناہ ملے گا۔ کس قدر شریعت ایمان والوں کو تکلیف سے بچانے کا اہتمام کر رہی ہے کہ اگر آدمی کے بدن میں کوئی ایسی بیماری لگ گئی، اللہ بیماری دینے والے ہیں، لیکن انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرت بنائی ہے کہ انسان خراب چیزوں سے گھن کھاتا ہے۔ اگر اللہ خدا نہ کرے کسی کو ایسی بیماری دے دیتے ہیں کہ اس کے بدن سے بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، یا ایسی بیماری ہے جس کو دیکھ کر کے انسان کو گھن آ جائے، تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا باعث گناہ ہے، وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔ کتنی اہم بات ہے حجر اسود کا استلام کرنا۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج اور عمرہ کرنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا حدیث شریف میں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصافحہ کرنا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا انسان کے گناہ کو جھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، گناہ سے انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے اور عمرہ کرنے جاتا ہے، یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے، ہمیں وہاں تک جانے میں دشواری ہو رہی ہے، اگر جائیں گے تو لوگوں کو تکلیف دے کر کے دھکے مار کر کے جانے کی ضرورت پیش آئے گی، تو ایسے وقت میں حکم یہ ہے کہ لوگوں کو دھکے دے کر کے مت جاؤ، دور سے ہی حجر اسود کا استلام کر لو، آگے بڑھ جاؤ، تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر دھکے مار کر کے استلام کرنے جاؤ گے، اس قدر اہم عبادت ہے، اگر دھکے مار کے جاؤ گے اور کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو یہ گناہ کا کام ہے۔ شریعت بتلاتی ہے، شریعت سکھلاتی ہے ہمیں کہ ہم کسی کو عبادت کر کے بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ تلاوت کرنا قرآن پاک کی کس قدر اہم بات ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا تمام تسبیحات، تمام ذکر و اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ ایک حرف کی تلاوت کرنا 10 نیکی رکھتا ہے، یعنی گویا تلاوت کرنے والا اپنے دونوں ہاتھ سے ثواب کو بٹور رہا ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ گویا کے ثواب کے خزانے لوٹ رہا ہوتا ہے۔ اور آدمی جب تلاوت کرے تو حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے تلاوت کرے۔ آہستہ تلاوت کرنے کے مقابلے میں بلند آواز سے تلاوت کرنا افضل ہے، لیکن اگر ہماری بلند آواز سے تلاوت کرنے سے کسی کے آرام میں خلل واقع ہو، کسی کی نیند میں خلل واقع ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہو، تو اب بلند آواز سے تلاوت کرنا گناہ کا کام ہے، آہستہ تلاوت کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز زندگی بھر میں کبھی فوت نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہم لوگوں پر آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض نہیں کیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے روزانہ اٹھتے تھے، لیکن آپ حدیث شریف کی کتابوں کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، لیکن اس قدر آہستگی کے ساتھ اٹھتے تھے کہ کہیں آپ کی بیوی آپ کے اٹھنے کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اگر آپ جلدی میں اٹھیں گے، آپ کھینچا تانی کر کے اٹھیں گے یا کچھ ایسا کام کریں گے جس سے کسی کو خلل واقع ہوتا ہے اور بیوی کی نیند خراب ہو جائے، اس کی نیند کھل جائے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ آہستگی کے ساتھ اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا، گھر کے لوگوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا، یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے ایمان والے محفوظ ہیں۔ یہاں پہ یہ بات کہیں ہمارے ذہن میں نہ آ جائے کہ صرف ایمان والے کو تکلیف سے بچانا ہے، غیر ایمان والے کو تکلیف سے نہیں بچانا ہے، یہ غلط ہے۔ اس حدیث میں مسلمانوں کا تذکرہ اس لیے آیا ہے کہ ایمان والا عام طور پر مسلمانوں کی معاشرت میں رہتا ہے، لیکن اگر ہمیں غیروں کے ساتھ رہنے کی نوبت پیش آئے تو کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی بھی عمل سے یہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی خاص طور پہ کہ من لسانہ و یدہ، کہ نہ زبان سے تکلیف پہنچائے گا ایمان والا اور نہ ہی ہاتھ سے تکلیف پہنچائے گا۔ زبان سے تکلیف پہنچانا ہم لوگ سمجھتے ہیں گالی گلوچ کرنا اور اس طرح غلط باتیں کرنا، یہ زبان سے تکلیف پہنچانا ہے، لیکن زبان سے تکلیف پہنچانے میں ایک بہت اہم چیز ہے طعنہ کسنا، طنز کرنا، لوگوں پر طنز کرنا، لوگوں پر طعنہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور سچی اور سیدھی بات کرو، بات کو لپیٹ کر کے گھما کر کے مت کرو، بات کو لپیٹ کر کے اور گھما کر کے کہنا، اسی کو طعنہ کہتے ہیں، اسی کو طنز کہتے ہیں۔ طنز کرنے سے منع کیا گیا، طعنہ کسنے سے منع کیا گیا۔ اس کو مثال سے سمجھیں کہ آپ آج کل بیچارے ہمارے ساتھی جماعتوں میں نکلتے ہیں، جماعت میں گئے، ان کے اندر کچھ جذبہ پیدا ہوا، آپ کے پاس آ گئے کہ چلو ہم لوگ مسجد سے آئے ہیں، اللہ کے واسطے اللہ کی بات لے کر کے آئے ہیں، چلو ذرا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان کو جانتے ہیں، ان کے گھریلو حالات کو جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن سود بھی نہیں کھاتا۔ آپ طنز کس رہے ہیں، بات کو لپیٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم مجھے دعوت دینے آئے ہو، میں نماز نہیں پڑھتا، تم آج نماز پڑھنے لگے، لیکن اپنی خبر تو لو تم سود میں ملوث ہو۔ تو یہ بات کو لپیٹ کر کے کہنا اور بات کو اس طرح کہنا کہ آدمی کو ڈائریکٹ اس کے دل پر لگے اور اس کا دل زخمی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں طعنہ کسنا، اس کو کہتے ہیں طنز کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی زبان سے بھی گالی دینا اس کو بھی منع فرمایا ہے، اس سے بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ طنز کسنا اور طعنہ کرنا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو زبان میں ڈنک رکھتے ہیں، سانپوں کی طرح زہر رکھتے ہیں، بات جب کرتے ہیں زبان سے تو ڈنک مارتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت میٹھی بات کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان میں ڈنک ہوتا ہے، ڈس لیتا ہے وہ۔ پھر فرمانے لگے کہ جو آدمی طنز کا اور طعنہ کسنے کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے دل پر گرہ لگا دیتے ہیں۔ ہم دوسرے کو طعنہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے بچے ایسے ہیں، تمہارا کاروبار ایسا ہے، تمہاری عادت ایسی ہے، تمہارے نماز کے لالے پڑے ہیں، تمہارے زکوٰۃ کے لالے پڑے ہیں، تمہارے حج، تم مالدار ہو کر کے حج نہیں کر رہے ہو، تم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو۔ طعنہ کستے کستے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی اسی گناہ میں خود ملوث ہو جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دیتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ میں ایک رشتے دار کے گھر پر گیا، جب اس کے گھر پر گیا تو دیکھا کہ اس کی بہو ساس پر خوب غصہ ہو رہی ہے اور جو کچھ بھی اس کی زبان پر آ رہا ہے اپنے ساس کو طعنے میں اپنے ساس کو سنا رہی ہے، خوب خبر لے رہی ہے اپنی ساس کی، اور ساس چپ چاپ بیٹھی ہے۔ کہتے کہ میں نے پوچھا ساس سے کہ آپ کی بہو کو کیا ہو گیا کہ یہ تمہیں برا بھلا کہہ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ صرف میری زبان سے دو بات نکل گئی ہے جس کی میں سزا بھگت رہی ہوں۔ ساس سمجھدار تھی، اس نے خاموش تھی۔ کہنے لگے کہ تمہاری زبان سے کیا بات، دو بول کیا نکل گئے؟ کہنے لگی
کہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ تیرا باپ غلام اور تیری ماں لونڈی. بس یہ ہے تانا کسنا، طنز کرنا کہ تو کیا بڑی بات کرتی ہے، تیرا باپ کو غلام ہے، کھانے کے وعدے لگے ہیں، تمہاری ماں واندی ہے، لونڈی ہے، تمہارے گھر میں کھانے پینے کے بھی لالے پڑے رہتے تھے، ہمارے گھر میں آ کر کے سکون سے رہ رہی ہے. یہ 2 لفظ تھے، لیکن کہنے لگی کہ بس میں نے یہ 2 لفظ کہہ دیے ہیں، جب سے صبح سے ناشتی بھی نہیں ہے اور میرے کسی رشتے دار کو اس نے بخشا نہیں ہے، لیکن کیونکہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس لیے میں خاموش بیٹھی ہوں. تو دیکھیں یہ 2 بات ہے، لیکن بات کیسی ہے کہ تیرا باپ غلام اور تیری ماں لونڈی ہے. 2 بات ہے لیکن آدمی کے دل کو جلا دے اور دل کو زخمی کر دے. جب بہو کو یہ 2 بات کہی گئی تو اب وہ بہو جو ہے وہ بات کو برداشت نہیں کر پائی اور اپنی ساس کی خبر لے لگی. تو زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچانا، زبان کے ذریعے سے گالی دینا، زبان کے ذریعے سے تانا کسنا، زبان کے ذریعے سے طنز کرنا. اسی طرح بعض گناہ زبان کے ہوتے ہیں، لوگوں کو زبان سے تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے زبان کا گناہ نہیں سمجھتے. وعدہ خلافی کرنا، ہم نے کسی سے کہہ دیا کہ شام میں 4 بجے آ جائیے فلاں کام ہو جائے گا، یا شام میں 4 بجے آ جائیے ہم ساتھ چلیں گے. اب بیچارہ وہ 4 بجے تیار ہو کر کے اپنی مصروفیات کو، اپنی مشغولیات کو آگے پیچھے کر کے تیار ہے اور آپ 5 بجے آ رہے ہیں. تو ایک تو وعدہ خلافی کا گناہ اس میں ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی تکلیف پہنچانا ہے کہ آپ نے اس سے کہا تھا کہ 4 بجے آ جانا اور 4 بجے تمہارا یہ کام ہو جائے گا. ہم نے وہ 4 بجے کام نہیں کیا تو ہم نے اس کو وعدہ خلافی بھی، تو ہم نے اس سے وعدہ خلافی بھی کیا اور اس کو زبان کے ذریعے سے بھی تکلیف پہنچایا. تو یہ معاشرت کے احکام جو ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اسلام ہمیں سکھلاتے ہیں، ہمیں بتلاتا ہے کہ اس طرح زندگی کو گزارو اور اس طرح اپنی زندگی کے ایام کو گزارو کہ کسی کو تم سے تکلیف نہ پہنچے، نہ تمہارے اعمال سے، نہ تمہاری زبان سے، نہ تمہارے ہاتھ سے. آج کل ٹیلی فون اور موبائل کا استعمال عام ہے، کتنے پریشانیاں ہیں اور کتنی تکلیف لوگ پہنچاتے ہیں. آدمی دوسرے آدمی کو فون کر رہا ہے موبائل سے یا ٹیلی فون سے، اور فون کرنے کے بعد ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ فلاں یہ کام ہے. اس کے آداب سیکھنا ٹیلی فون کرنے کے، موبائل کے، کہ ہم کس طرح فون کریں. آپ پہلے بتائیے کہ میں فلاں آدمی فون کر رہا ہوں اور فلاں آدمی فلاں جگہ سے کرو، تاکہ پہلا آدمی پہچان جائے. ہم نے فوراً شروع پڑ گئے، ہم فون کر کے شروع پڑ گئے کہ یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، اور جس کو ہم نے فون کیا ہے وہ اسی کشمکش میں ہے، یہ پریشانی میں ہے کہ آخر یہ بول کون ہے. جب تک وہ آپ کو پہچانے گا نہیں، وہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ اس کو کیا جواب دینا ہے. تو فون کے استعمال کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا کہ ہم صحیح استعمال کریں. اسی طرح بات کرنا شروع کر دیا، اب وہ آدمی کس پریشانی میں ہے، کس مصیبت میں ہے، کس الجھن میں ہے، ہم نے شروع کر دیا 10 منٹ تک بات کر رہے ہیں، 5 منٹ تک بات کر رہے ہیں. اس لیے اس کے آداب میں سے بھی یہ آتے ہیں کہ آدمی جب موبائل فون سے کسی کو فون کرے تو سب سے پہلے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہے کہ دیکھو آپ کے پاس اگر وقت ہو تو میں 5 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے 4 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے 10 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کہے ہاں آپ بات کر سکتے ہیں تو آپ بات کیجیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی میں مصروف ہوں، کسی اور وقت بات کر دو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت فون بند کر کے آپ اس کو دوسری وقت فون کریں. یہ زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا ہے انسان کو. بے وقت کسی کو فون کرنا اور لمبی لمبی باتیں کرتے رہنا اس کے مزاج کے خلاف ہو، یہ زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے گالی دے دینا اور کسی پر تانا کس دینا اور زبان کے ذریعے سے کسی کو کچھ غلط بات کر دینا یہ صرف زبان کے گناہ ہے اور زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا ہے. بزرگوں یہ بھی زبان کے گناہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی زبان کے بہت سارے گناہ ہیں. میں بات ختم کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں دوسری بات بیان فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے ایمان والے محفوظ ہو، مسلمان محفوظ ہو، دوسرے انسان محفوظ ہو. تو ایک زبان کی بات تو آ گئی، ایک ہاتھ کی بات آئی کہ ہاتھ سے بھی دوسرے کو کس تکلیف نہ. بلکہ زبان کے سلسلے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ آج کل لاؤڈ اسپیکر ہے، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بات آپ تک پہنچانی ہے. اوپر کے مالے میں لوگ ہیں اس تک بات پہنچانی ہے، اس کے اوپر مالے میں لوگ جائیں گے وہاں تک بات پہنچانی ہے. لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم زبردستی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں.
بعض مساجد میں اب کیونکہ ہمارے اوپر لوگ مسلط ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یوں ہی مسلط نہیں فرماتے، جب ہم حد سے آگے بڑھتے ہیں کسی کام میں اور کسی چیز میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو اللہ پکڑ فرماتے ہیں اور غیروں کو ہمارے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کا بیجا استعمال، ہمارے گاؤں میں جائیے، آپ اپنے گاؤں میں جائیے اور اس علاقے میں جائیے جو مسلم آبادی ہے، وہاں پہ جمعہ کے دن 10 بجے سے قرآن پاک کی تلاوت لاؤڈ اسپیکر پر بالکل اوپر پہ چالو ہے اور پورے محلے میں آواز سنائی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نعت پڑھے جا رہے ہیں، تقریریں کی جا رہی ہیں۔ ارے بھائی، محلے میں کوئی سننا بھی چاہتا ہے آپ کی تقریر کو کہ نہیں سننا چاہتا؟ آپ کی تلاوت کوئی سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ آپ زبردستی کسی پر کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ تو لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال کرنا یہ بھی زبان کا غلط استعمال کرنے میں داخل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب کو تقریر کرنے کا شوق تھا، مسجد نبوی میں آ جاتے، تقریر کرتے، لوگ جمع ہوتے، بات سنتے تھے، لیکن ان کی آواز بہت فرق تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بالکل مختصر ہے مسجد نبوی سے، تو ان کی آواز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر میں جاتی تھی تو کام کرنے میں، تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں یا دیگر مصروفیات میں خلل پڑتا تھا۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوایا کہ دیکھو فلاں آدمی آ کر کے تقریر کرتا ہے، اس کی تقریر کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، کہا کہ اگر تمہیں تقریر کرنے کا شوق ہے تو آہستہ تقریر کرو ورنہ تقریر مت کرو۔ وہ چلے گئے، لیکن کیونکہ ایک آدمی کو کھجلی ہوتی ہے، وہ بس پھر دوبارہ چند دنوں کے بعد آ کر کے تقریر کرنی شروع کر دی، پھر بلند آواز سے کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، ڈنڈا لے کر کے آئے، ان کو ممبر سے اتارا اور فرمایا آئندہ اگر کبھی تم دکھے تو یہ ڈنڈا دیکھتے ہو، یہ تمہاری بدن پر توڑ کر کے رکھ دو گا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے شریعت میں یہ محمود نہیں ہے۔ کسی بھی حال میں تم دین کی بات کیوں نہیں کر رہے ہو لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، نماز میں قرآن کی تلاوت کیوں نہیں ہو رہی ہے لیکن زبردستی لاؤڈ اسپیکر چالو کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ شریعت میں محمود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ چیز سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے اعمال سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تلاوت کرنا اور اس طرح کی تمام چیزوں کے بارے میں نے کچھ باتیں عرض کی، بے شمار مثالیں ہیں، شریعت کے بہت سارے مسائل ہیں جس کو ہم سمجھتے نہیں اور اس پر عمل کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور نقصان کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں حالانکہ اس پر ہمیں گناہ مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔